بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سے نفرت کرنے والوں اور دل جلانے والوں کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ سستی ہماری بہترین خوبیاں اور تمام خواب تباہ کر دیتی ہے۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ کچھ چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرو، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھوتا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا ان لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی جو برائی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گی جو بغیر کچھ کیے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ تم اکیلے دنیا میں ایسے شخص نہیں ہو جسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ کسی کو زیادہ صفائی مت دو اپنی سچائی کی۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ بے شک جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے۔ اپنی خوشیوں کو بڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی نیکیاں ایسی تیلی میں جمع نہ کرے جس میں سوراخ ہو۔ زندگی کوئی چائے کا کپ توڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقہ کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہوتا ہے، زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا، مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ایک عقل مند شخص جانتا ہے کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کی فکر پریشانیوں کو دور نہیں کرتی بلکہ یہ آج کا سکون چھین لیتی ہے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں آپ کے اعمال سے سیکھتی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے آپ دونوں کو خوشی کا ذریعہ ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اپنا بدلہ خود لیتے ہیں اور کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سکون اور جنت دونوں خرید لیتے ہیں۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا سوئے ہوئے لوگوں کا ہجوم ہے اور سوئے ہوئے لوگ کبھی بیدار لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر دے تو سمجھ لینا وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو اپنے دل کے زندہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔
محبت خریدی نہیں جا سکتی، یہ وہ احساس ہے جو آپ کو اخلاق، اخلاص اور کردار کی بنیاد پر عنایت ہوتی ہے۔ آسائش اس وقت تک آسائش نظر آتی ہے جب تک وہ میسر نہیں ہوتی، اس کے بعد ضرورت اور پھر عادت بن کر زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم کرنا ضروری ہے، پھر چاہے لوگ تمہیں خود غرضی کیوں نہ سمجھے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے، منفی سوچ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھے شمع کی مانند ہوتے ہیں جو اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، کیونکہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چڑھتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت کرنا اس زمین پر اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ اگر انسان زندگی میں دوسروں کو پیار کرنا، عزت کرنا اور معاف کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو اس نے اپنی زندگی فضول گزاری ہے۔ ایک اعلیٰ مشورہ جو ایک عقل مند شخص نے مجھے دیا تاکہ زندگی میں آگے بڑھنے کا راز صرف یہ ہے کہ وہی کام کرو جو کام کرنے سے تم ڈرتے ہو۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں مالوس ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھے، پھر دیکھے کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف آپ کے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کتا آپ کو نہیں کاٹے گا کیونکہ آپ کتے کو نہیں کاٹتے۔